خان صاحب جو پولیس والا جان سے گیا جس کی وفات ہوئی اس کے اہل خانہ سے آپ تعزیت کریں گے اور ساتھ ساتھ جو اس وقت حکمران ہیں اور جو یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کو آئین پاکستان پرائیویسی آف ہوم سینکٹیٹی آف ہوم کو پروٹیکٹ کرنے کا بتاتا ہے اور اس کے جو کچھ ہوا آپ کے ورکرز کے ساتھ مختلف جگہ پہ راتوں کو ریڈ کی گئی، کیا آپ کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس کی انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے؟ مجھے شک تو تھا. پہلے تو میں وہ پولیس والے کا بتا دوں کہ بالکل مجھے سمپتھی ہے اپنی ان کے گھر والوں سے کہ ایک کمانے والا اس طرح شہید ہی ہوگا پبلک ڈیوٹی میں. لیکن جس نے آرڈر کیا ہے ان کے اوپر تو قانونی کارروائی کرنی چاہیے. مجھے بتائیں کس قانون کے تحت یہ کر رہے ہیں؟ کوئی مجھے بتایا آج کہ کون سا جرم کر رہے ہیں جو کہ گھروں میں راتوں میں ریڈز کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کو تنگ کر رہے ہیں. حماد اظہر اس کی ساری وہاں خواتین بیٹھی ہیں وہاں اوپر چڑھ گئے، ان کے اوپر چلے گئے. وہ جو ایک ویڈیو چل رہی ہے بیچاری ایک 10 سالہ بچی اور اس کی ماں رات کو ان کے گھر، وہ ایک کسی وہ بھی آرمی کا کوئی میجر ہے. یعنی یہ کون سی دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا؟ ساری دنیا میں ہوتی ہیں. میں نے لندن کے اندر 20 لاکھ لوگوں کو نکلتے دیکھا ہے عراق وار کے خلاف. کیا وہاں کوئی اس طرح کی حرکتیں ہوئی تھی؟ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ایک ملک پر سازش ہو کے چوروں کو مسلط کر دیا اور ہم پروٹیسٹ بھی نہ کر سکیں. اور جو یہ کروا رہے ہیں یہ انشاءاللہ یہ ایک دفعہ تو ان لوگوں کے خلاف اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. یہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل جو تھے وہاں 14 لوگوں کو مارا، 80 لوگوں کو گولیاں لگی، 14 قتل کیے انہوں نے، کوئی پکڑا نہیں گیا کیونکہ یہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں، جوڈیشری میں ان کی جڑیں ہیں. یہ طاقتور اتنے کہ یہ ہر چیز سے بچ جاتے ہیں. کس نے بچنا تھا؟ 14 قتل کیے جو ماڈل ٹاؤن. ہم کوشش کرتے رہے، وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا. اسی طرح یہ جو پولیس والا شہید ہوا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر اس کا قتل پڑنا چاہیے. عمران خان صاحب، جو سارا کچھ ہو رہا ہے، حکومت نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی حکومت کریٹ کر کے اور پھر مورد الزام آپ کو اور آپ کی جماعت کو ٹھہرائے گی کہ جناب دیکھیں یہ سب تو ان کی وجہ سے ہوا. جو حکومتی پریس کانفرنس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتشار پھیلا رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. وہ تو یہ الزامات آج سے لگانا شروع ہو گئے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ فضل الرحمان کے سارے کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے لانگ مارچ پہ اور یہ جب آئے ہوئے تھے وہاں اسلام آباد، تو کیا ان کو ہم نے اجازت دی اور کسی کو کوئی پکڑا، کچھ کیا؟ تو کیا آج ہم کون سا چیز فرق کر رہے ہیں فضل الرحمان سے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. اور وہ بلاول نے جو کام پہ ٹانگنے والی وہ جو ٹرپ کی تھی اسلام آباد پہنچا تھا، وہ بھی لانگ مارچ پہ، کسی کو روکا تھا ہم نے؟ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ڈر صرف ان کو یہ لگا ہوا ہے ہمیں ڈیموکریٹک حکومت، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. عوام مجھے پتا تھا ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. انہوں نے جتنی بھی کوشش کی پبلک نہیں نکلی. ساروں نے مل کے مینار پاکستان میں جلسہ کیا میرے خلاف، 11 جماعتوں نے کیا. ہمارا ذرا جلسہ دیکھیں مینار پاکستان اور ان کی وہ جو جلسی دیکھیں. نہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، نہیں نکلے لوگ. ہم کیا چیز مختلف کر رہے ہیں ان سے جو کہ آج کریک ڈاؤن ہوا اور ہمیں کہہ رہے ہیں انتشار؟ ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا. تو اگر ان کو اجازت تھی تو ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے؟ صرف اس کو خوف لگا ہوا ہے کہ عوام نے نکلنا ہے ان کے ساتھ. ہمیں پتا تھا عوام نے نہیں نکلنا اور ہمیں پتا تھا ہم نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا ہوا. یہ مجرم ہے، یہ سارے کرمنلز ہیں. ان کا جو آدمی جو باہر گاڈ فادر بیٹھا ہوا ہے، مفرور، سزائے یافتہ کرمنل جو 30 سال سے چوری کر رہا ہے، وہ اس کا بھائی جو کہ کرمنل ہے، جس کو سزا ہونے لگی تھی، اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی. یہ کرمنل چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اوپر. خوف زدہ ہیں، یہ خوف طاری ہوا ہے ان کے اوپر کہ پبلک نہ نکلائے. اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں پبلک نکلے گی. اور جہاں تک میرے اگینسٹ انہوں نے جو بھی کرنا ہے، دیکھو میں ارشد آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں جب اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے خوف کی زنجیریں، یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں. صرف مجرموں کا یہی ہے نا کہ آپ کو ہم یہ کر دیں گے، ڈرا رہے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے، میری جان کو خطرہ ہے. میں نکل رہا ہوں، کل نکلوں گا. میں اس کو جہاد سمجھ کر نکل رہا ہوں اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر مجھے جان کا خطرہ تو مجھے ہے، آپ کو تو زیادہ جیل میں ڈال دیں گے. بالکل یہ خوف کی زنجیریں توڑیں.
خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے. اب 4000 انگریزوں نے پورے بر صغیر کے اوپر 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی تھی. خوف طاری کیا ہوا تھا لوگوں پہ. وہ لوگ ڈر کے ان کے نیچے غلام بنے ہوئے تھے. خوف غلام بنا دیتا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج قوم اپنی یہ خوف کی زنجیریں توڑے اور وہ قرآن کی آیت یاد رکھے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اور ہم نے جب تک یہ الیکشن کی ڈیٹ جون میں نہیں دیتے اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے یہ موومنٹ نہیں رکے گی. عمران خان صاحب آپ نے یہ ذکر کیا بطور وزیر اعظم بھی، اس وقت آپ کو جو یہ بتایا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے وہ آپ کو اداروں نے بتایا یا انٹیلیجنس رپورٹس تھیں؟ اور ابھی حال ہی میں آپ کو کیا وزارت داخلہ نے دوبارہ بتایا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ یہ آفیشیل کمیونیکیشنز موجود ہیں آپ کے پاس؟ مجھے انہوں نے پہلے تو ایک تو خیر مجھے سازش کا پتہ چل گیا. بند کمروں میں سازش ہوئی تھی مجھے مارنے کی. وہ تب ہوئی جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ جلسے ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ جب مجھے نکالیں گے لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے ختم ہو جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک کھڑی ہوتی جا رہی ہے ساتھ اور ان کی مس کیلکولیشن ہوگی تو انہوں نے بند کمروں نے فیصلہ کیا مجھے مارنے کا، جس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنا کے تو اور محفوظ کر لی. اور وہ انشاءاللہ ساروں کے میں نے نام لیے کون کون اس سازش میں شامل تھا. دوسرا مجھے انہوں نے جلسوں سے پہلے مجھے آتی تھی میسج کہ جی آپ کی جان خطرے میں. ملتان جلسے سے پہلے باقاعدہ چیف سیکرٹری نے خاص طور پہ مجھے میسج بھیجائی بار بار کہ انہوں نے اسپیسیفکلی ملتان جلسے پہ کہا کہ آپ کی جان خطرے میں. تو وہ تو آفیشیل انہوں نے مجھے بتایا تھا آفیشیلی.